السلام علیکم۔ عمران خان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 7 ویڈیوز ہیں جو تیار کر لی گئی ہیں لیک کرنے کے لیے، اور شاید لیک ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس میں خوفناک بات یہ ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ ان جو لوگ لیک کرنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ان کی کیا کیا ویڈیوز بنی پڑی ہیں، کہاں کہاں ویڈیوز نہیں بنی۔ وہ ایسے ایسے کام کیے ہیں کہ شاید جن کی ویڈیوز بنی ہی نہیں ہیں، لیکن جو بنی ہوئی ہیں پتہ نہیں کس کی کیا نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ عمران خان کی ویڈیوز سے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچا، اس کے ایسے جو بھی کوئی غلطیاں ہو گئی ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے، جو اس کی ذاتی زندگی میں جو وہ اس نے کیا ہے یا اس سے خطائیں سرزد ہوئی ہیں، کس سے نہیں ہوتی، لیکن اس سے مجھے فرحت عباس شاہ کو کیا نقصان پہنچا ہے، میرے ملک کو کیا نقصان پہنچا ہے، میرے وطن کو کیا نقصان پہنچا ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ انہوں نے چونکہ ڈائریکٹ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں، انہوں نے ہمارے اداروں کو نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں، انہوں نے عوام کو نقصان پہنچایا ہے اور پہنچا رہے ہیں۔ ہم نے کوئی رشتہ داری کرنی ہے عمران خان سے؟ ہمیں تو وہ ایک لیڈر کے طور پہ چاہیے۔ عوام کو ایک ایسا لیڈر چاہیے کہ جو چور نہ ہو، ڈاکو نہ ہو، بے انصاف نہ ہو، ظالم نہ ہو، عدل کرنے والا ہو اور وطن کے لیے جان تک قربان کر دے۔ ہمیں تو وہ چاہیے۔ یہاں پہ الٹا ہی کام ہو گیا کہ یہ اب پلاننگ یہ ہے کہ عمران خان کی جو بین الاقوامی اس وقت عزت اور ساکھ بن رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اور ان کے خلاف جو اس وقت عوام کا جم غفیر اور پورے کا پورا پاکستان اٹھ کھڑا ہوا ہے عمران خان کے ساتھ، اس کو کسی طرح ڈسکریج کیا جائے، اور پھر وہی پاکستان لایا جائے جس میں یہ لوٹ مار کریں، ڈکیٹیاں کریں، قتل کروائیں۔ میں کہتا ہوں کہ ذاتی زندگی کی 1000 ویڈیو ہوں گی عمران خان کی، لیکن جو ایک واقعہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا اس کی خوفناکی، وہ کتنا بڑا جرم تھا، وہ ناقابل معافی ہے۔ جب حاملہ عورتوں کے منہ میں بندوقیں ڈال کے، نالیاں ڈال کے گولیاں ماری گئیں، وہ ہم نے یہاں سے میرے جیسے غریب لوگوں کا، آپ جیسے غریب لوگوں کے پیسے ٹیکس کے لوٹ کے وہ باہر پہنچ گئے، اور ہم جو ہے وہ اس وقت بھوک سے لوگ جو خودکشیاں کر رہے ہیں، ان لوگوں کی وجہ سے جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا بھوک کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ اصل جرائم ہیں۔ ان کے اوپر تو آپ ریکارڈ جلا دیتے ہیں، ان کے اوپر تو آپ بندے تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں جی کہ ثبوت نہیں ہے۔ ان کے اوپر تو آپ ججز بھی خرید لیتے ہیں، آپ اداروں کے افسر بھی، جو تفتیشی افسر ہوتے ہیں، انویسٹیگیشن آفیسر بھی خرید لیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ثبوت نہیں ہے۔ دنیا حیران ہے کہ یہ پاکستان کیسا ملک ہے کہ جس کی ساری کابینہ، آدھی سے زیادہ کابینہ ضمانتوں پہ رہا ہو کے کرمنلز کیس ہیں، اور وہ اسمبلی میں پہنچ گئے، کوئی وزیر اعظم بن گیا، کوئی وزیر فلاں بن گیا، کوئی فلاں بن گیا۔ لیکن ایک میں بات کہوں گا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے جب عمران خان کہتا تھا کہ کپتان اپنی ٹیم بناتا ہے، تو میں نے کہا تھا خان صاحب آپ نے ٹیم بنانے میں کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے۔ ٹیم کی سلیکشن آپ کو جو کپتان کو کرنی چاہیے تھے، آپ نے نہیں کی۔ آپ نے بڑے مسکین، بڑے لائل، بڑے قابل لائق لوگوں کو جو ملک کی تقدیر بدلنے کی قابلیت رکھتے تھے، ان کو نظر انداز کیا، اور آپ نے اون چودھری جیسے لوگوں کو نہ صرف اپنے ساتھ رکھا بلکہ ان کو ایڈوائزر بھی بنا دیا۔ کوئی آپ کا اینکر تقریر کوئی مقرر ہے، سٹیج پہ 100 بندے آتے ہیں جو کہتے ہیں جی اب فلاں صاحب آ گیا، عمران خان، آپ نے سینیٹر بنا دیا۔ ایک بندہ 8 پارٹیوں کو چھوڑ کے آیا ہے، ادھر چھلانگ مار ادھر چھلانگ مار، آپ نے اس کو پتہ نہیں کون سا منسٹر بنا دیا ہے۔ آپ نے اگر یہ کیا ہے خود یا آپ سے کروایا گیا ہے، تو یہ ظلم آپ نے اپنے ساتھ بھی کیا اور پاکستانی عوام کے ساتھ بھی کیا۔ اور کیا ضرورت تھی کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ایک وقت آتا ہے کہ جب یہ شادیوں سے بھی لیڈرز کو ماورا ہو جانا چاہیے، اور یہ افیئر سے بھی ماورا ہو جانا چاہیے۔ ان کی زندگی میں، اگر آپ کی زندگی میں اتنا بڑا مقصد آ گیا تھا کہ میں نے اپنے پاکستان کو مصیبتوں، مشکلات سے نکال کے، بھنور سے نکال کے،
اس کو عروج دینا ہے، ترقی دینی ہے، تو پھر باقی چیزیں جو ہے نا ان طرح ادھر تو خیال ہی نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن انسان، ہم تو پھر اس بات کا مارجن دیتے ہیں۔ ابھی بھی میں یہ بتاؤں کہ ابھی بھی آپ کی ٹیم اتنی خطرناک ارد گرد ہے، میری بات سنیں، کوئی بھی میری یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچائے یہ کہ جتنی بڑی طاقتیں ہوتی ہیں نا، چاہے وہ اندرونی ہو بیرونی ہو، وہ آپ جیسی اتھارٹی کے جب پرائم منسٹر ہے تو اس کے ارد گرد انفلوئنسرز کا جال بنتی ہیں، اپنے بندوں کو وہاں پہ ان کے خیر خواہ کے طور پہ، مشیر کے طور پہ کلٹیویٹ کر دیتی ہیں، اور پھر ان کے ذریعے ایک تو اطلاعات لیتی ہیں، انفارمیشن، دوسرا اپنی مرضی کا ایجنڈا ان کے مشورے کے طور پر پچ کرتے ہیں، اور وہ آپ کو کہتے رہتے ہیں جی نہیں، دلیلیں دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، اور وہ آپ سے بالآخر کو کبھی نہ کبھی کام وہ کروا بھی جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کے پسندیدہ مشیر ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو بہت سارے لوگ آپ کو بتا سکتے تھے، ابھی میں چونکہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو کھل کے بتایا بھی نہیں جا سکتا اور بتانا چاہیے بھی نہیں، تو بڑی ایسی چیزیں کہ آپ سے اب بھی جہانگیر ترین والی غلطی میں نے کہا تھا کہ اس کی تقریر دیکھیں، یہ اس کی تو پہلی تقریر اسمبلی میں یہ تھی کہ میری چونکہ شوگر ملے نواز شریف اور شہباز شریف فیملی چلنے نہیں دیتی تھی، اس لیے میں نے کہا اچھا میں نمٹ لوں گا، میں آپ کے ساتھ آ گیا، وہ اپنے بزنس کے لیے آیا۔ اسی طرح علیم خان کے اوپر کون سا الزام نہیں لگا ہوا تھا کہ قبرستانوں پہ کی زمینیں، مساجد کی زمینیں، یتیموں کی زمینیں، مسکینوں کی زمینیں، اربوں پتی ہو گیا، آپ نے وہ شامل کیا۔ اون چودھری پہ تو میں تو اس وقت نا، مجھے جب کسی نے بتایا نا کہ اون چودھری کو آپ نے پنجاب کا کہ پتہ نہیں کہاں کا ایڈوائزر کوئی بنا دیا ہے سی ایم کا، تو میں ایسے نڈال ہو کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا یہ خان صاحب کو عقل آنی ہی نہیں ہے، یہ کوئی ایسی مینوفیکچرنگ فالٹ ان کے اندر ہے ابھی تک کہ یہ ان کو پھر ایک جس کے بارے میں اب میں کیا بولوں کہ اس کے بارے میں بندے کو پتہ ہے کہ وہ پارٹی میڈیٹر ہے، تو اس بندے کو آپ نے جو ہے وہ اتنا ایک عزت دے دی، اس کو پولیٹیشین، یعنی یہ آپ نے معیار رکھا۔ پھر بھی لیکن ان تمام ساری باتوں کے باوجود اب میں کہتا ہوں کہ اب آپ نے نہیں گھبرانا، یہ جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا، آپ نے خان صاحب نہیں گھبرانا، کیونکہ یہ قوم جس طرح آپ کے ساتھ چل پڑی ہے، یہ جوتی کی نوک پہ لکھتی ہے، 7 ویڈیوز نہیں 7,000 ویڈیوز بھی آ جائیں تو یہ اسی طرح آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کے بعد ان کے پسپا ہونے کا وقت ہے۔ اور میں آپ دوستوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اصل یہ وقت ہے جب پوری قوم عمران خان صاحب سے کہے گی کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور جب یہ ان کا وار خطا جائے گا تو پھر ان کے پسینے رکنے نہیں ہیں۔ فرحت عباس شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔